أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سبق ہمارا جو تھا صفت متضادہ کے تعلق سے ہم لوگ نے پڑھا تھا، یعنی مصنف نے فرمایا کہ ہر حرف چار صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔ تو یہاں پر ایک سوال نمودار ہوا تھا کہ مصنف نے صرف چار صفتوں کو کیوں ذکر کیا، یعنی چار اور چار آٹھ صفتوں کو، ایک صفت اطلاق اور صفت اسمات کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ صفت اطلاق اور صفت اسمات کو بعض مصنفین نے بیان کیا ہے، اور ان بیان کرنے والوں میں علامہ جزری علیہ الرحمہ بھی ہیں، جو المقدمۃ الجزریہ میں بیان کیا ہے، ٹھیک، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے صفت اطلاق اور صفت اسمات کو بیان نہیں کیا۔ ان میں سے ایک ہیں علامہ شاطبی علیہ الرحمہ، اپنے قصیدے شاطبیہ میں بیان نہیں کیا۔ اچھا، جنہوں نے بیان نہیں کیا ہے، یعنی جن مصنفین نے بیان نہیں کیا ہے، تو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں صفات کو اختصار کی وجہ سے بیان نہیں کیا، اور فن کی انہی کتب کی تقلید میں حضرت مصنف نے بھی اختصار کی وجہ سے ان دونوں صفتوں کو بیان نہیں کیا۔ کس کو؟ صفت اطلاق اور صفت اسمات کو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صفات لازمہ متضادہ میں پہلی چار صفات یعنی حمز، جہر، شدت اور رخاوت، جیسے کہ بتایا جا چکا کہ حمز کا معنی پستی اور ضعف کے ہیں، جہر کا معنی بلندی ہے، اور شدت کا معنی قوت اور سختی کے ہیں، اور رخاوت کا معنی نرمی کے ہیں۔ تو ان چار صفات میں جو پستی، بلندی اور سختی، نرمی بیان کی گئی ہے نا، صفت اطلاق اور اسمات کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی سہولت سے ادا ہونا اور مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، ایسا مفہوم ہے جو پہلی چار صفاتوں میں پائی گئی۔ تو جو مقصد تھا وہ مقصد ان چار صفتوں میں حل ہو گیا، تو اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ان صفات کو یہاں اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ ان کا تعلق تجوید کی بنسبت نحو سے زیادہ ہے، اور یہاں مصنف علیہ الرحمہ تجوید کے قواعد ہی کو بیان کر رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے سبق دیکھیے، مصنف نے فرمایا باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ کا فرمان کہ باقی صفات کی ضد نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اب یہاں سے صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی ضد نہیں ہوتی، جو کہ تعریف میں بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کیا ہوگی؟ تو اس کی تعریف یوں سمجھے کہ یہ حروف کی وہ لازمی اور ضروری صفات ہیں جن کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہو، مگر اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہوں، یعنی ضدیت اور تقابل ہرگز نہ ہو۔
ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ صفات بعض حروف میں ہوں گی اور بعض میں نہ ہوں گی. ٹھیک. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا فرق واضح ہے کہ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ صفات لازمہ متضادہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے اور جبکہ صفات لازمہ غیر متضادہ صرف بعض حروف میں پائی جاتی ہیں. آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے. صفات لازمہ غیر متضادہ میں سب سے پہلی صفت قلقلہ ہے. ٹھیک. حضرت مصنف نے فرمایا کہ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد. علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ صفت قلقلہ کے متعلق فرماتے ہیں وفی قطب جد 5 قلقلۃ علا، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہوتا ہے اور قطب جد میں قلقلہ کے 5 عالی شان حروف ہیں. علامہ جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں قلقلۃ قطب جد، ترجمہ ہوگا اور حروف قلقلہ قطب جد ہیں. آگے مصنف نے فرمایا مگر قاف میں قلقلہ واجب باقی 4 حروف میں جائز ہے. حضرت مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا قلقلہ قاف میں واجب ہے. یہاں واجب سے مراد کیا ہے اور جائز سے مراد کیا ہے؟ تو آپ اس کو یاد کر لیں کہ واجب سے یہاں مراد ہے اکمل. ٹھیک ہے. اور جو باقی 4 حروف میں قلقلہ جائز ہے اس سے مراد ہے کامل. مصنف نے اس کو بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محققین کے نزدیک نا حروف قلقلہ میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک حروف قلقلہ 5 ہیں اور بعض کے نزدیک 3 اور بعض کے نزدیک 1 ہے. مگر ان تمام محققین کی بیان کردہ اقسام میں حرف قاف لازماً شامل ہے. یعنی جس کے نزدیک 1 ہے وہ حروف قلقلہ جو کیا ہے وہ قاف ہے، اور جنہوں نے 3 شمار کیا ہے ان 3 حرف میں قاف ہے، اور جنہوں نے 5 کیا جیسے قطب جد تو انہوں نے بھی قاف کو شمار کیا ہے. اور حضرت مصنف علیہ رحمہ نے حرف قاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 میں جائز فرما کر اسی اختلاف کی جانب اشارہ فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، علامہ شاطبی علیہ رحمہ نے بھی قاف کے قلقلہ کے متعلق اس طرح فرمایا ہے کہ وَأَعْرَفُهُنَّ الْقَافُ كُلٌّ يَعُدُّهَا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اور حروف قلقلہ میں سب سے زیادہ مشہور قاف ہے، سب اس کو شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے مصنف فرماتے ہیں قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ. اب مصنف علیہ رحمہ قلقلہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ حرکت دینا اور ہلانا ہے. اچھا، جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہے انہیں حروف مقلقلہ کہتے ہیں. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. مثلا وقب، ٹھیک، جیسے یا مسد، ٹھیک، اور یہ صفت کیا ہے؟ قوی ہے. علامہ جزری علیہ رحمہ حروف قلقلہ کی صحیح ادائیگی کی جانب اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ وَبَيِّنًا مُقَلْقَلَ إِن سَكَنَ وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اور خوب ظاہر کر حروف قلقلہ کو
جبکہ وہ ساکن ہو، یعنی وہ سکون اصلی کے ساتھ ساکن ہو۔ اور اگر وقف کی حالت میں یعنی حروف قلقلہ وقف کی حالت میں ہو تو زیادہ واضح ہوگا، یعنی ان میں قلقلہ زیادہ واضح اور ظاہر ہوگا۔ اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ قلقلہ کی صحیح ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیے آپ کہ قلقلہ کے ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح آواز بلند تھی اس آواز کی بلندی کے ساتھ قلقلہ ادا کیا جائے کہ صاف صاف واضح سنائی دے، اس لیے کہ قلقلہ جن حروف میں ہوتا ہے وہ سب مجہورہ شدیدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے قاف، با، دال، طا وغیرہ کو، تو اس میں کیا ہے؟ صفت مجہورہ اور شدیدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ صفت قلقلہ ادا کرنے سے پہلے جو حروف عموماً ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں تو الصاق ازوین یعنی دو جسموں کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں، اور حروف متحرکہ جو ہوتے ہیں وہ انفکاک ازوین یعنی دو جسموں کی علیحدگی اور جدائی سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ تمام حرفوں میں عام ہے سوائے حروف قلقلہ کے، کیونکہ حروف قلقلہ ساکنہ میں الصاق ازوین کے بعد انفکاک ازوین بھی ضروری ہے، اور یہ انفکاک حروف قلقلہ غیر مشددہ میں فوری طور پہ ہونا چاہیے، ورنہ حروف قلقلہ مشددہ ہو جائیں گے، اور مشدد میں الصاق کے بعد انفکاک فوری طور پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ غیر مشدد ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ قلقلہ کے مراتب 4 ہیں۔ ایک ساکن موقوف مشدد جیسے بالحق، دوسرا جو ہے ساکن موقوف مخفف جیسے محیط، تیسرا وہ ساکن حرف جو کلمہ کے درمیان میں ہو جیسے یجمع، اور چوتھا کیا ہے؟ متحرک مطلقاً جیسے طبع میں طا اور با۔ اب قلقلہ کی 3 قسمیں بھی ہیں، ایک ہے صغیرہ، دوسری قسم ہے کبیرہ، تیسری قسم ہے اکبر۔ صغیرہ ایسا حرف قلقلہ جو ساکن کلمہ کے درمیان میں ہو، ایسا حرف قلقلہ جو ساکن کلمہ کے درمیان میں ہو جیسے یقدر۔ اور کبیرہ ایسا حرف جو ساکن موقوف مخفف ہو جیسے السجود۔ اور اکبر ایسا حرف جو ساکن موقوف مشدد ہو جیسے اشق۔ اچھا، قلقلہ میں مراتب ثلاثہ کی توجیہ یہ ہے کہ سکون غیر وقفی میں حرف قلقلہ کے بعد فوراً دوسرے حرف کا تلفظ کرنا ہوتا ہے، اس لیے قلقلہ کو پوری طرح ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور وقفی سکون میں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہوتا ہے، اس لیے اچھی طرح ظاہر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اس فرق کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وقف میں چونکہ ساز ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اگر آخری حرف کے ادا کرنے میں پورے اہتمام سے کام نہ لیا جائے تو کما حقہ ادا نہیں ہوتا، بخلاف ساکن غیر وقفی کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے اس کے ظاہر کرنے کے لیے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ باقی جو متحرک کا قلقلہ ہوتا ہے وہ حرکت کے ساتھ خود ادا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قلقلہ ہوا ہی نہیں، اس لیے اس کا مرتبہ سب سے کم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔